بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. درود و سلام نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فروخ شراز ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو ایک چھوٹی سی گڈ نیوز دینے جا رہے ہیں بلو ورلڈ سٹی کے بارے میں. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شاید چیز ہے کہ بلو ورلڈ سٹی جو ہے وہ صرف لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہے اور اس کے بعد شاید وہ بھاگ جائے گا یا پتہ نہیں ڈیولپمنٹ نہیں دے گا یا این او سی اپروو نہیں ہوگا تو پتہ نہیں ان کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی. تو بھائی میں نے اپنی ویڈیوز میں اکثر جو ہے وہ یہ چیز جو ہے اس کو ایڈریس کیا ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو سوسائٹی بھاگنے والی ہوتی ہے وہ اتنا کبھی پیسہ نہیں لگاتی ڈیولپمنٹ کے اوپر. وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ زمینیں ہماری ہیں, یہ زمینیں ہماری ہیں, وہاں پہ گرین فیلڈز ہوتی ہیں, وہاں پہ چار جھنڈے لگا دیتے ہیں, اس کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, سال ہر سال اسی طرح سے پڑی رہتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ سمیٹتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. جبکہ بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے چیز. آپ جا کے زمینوں کے اوپر ایک دفعہ سوسائٹی کے اوپر جا کے ایک دفعہ وزٹ کریں, آپ کو انشاءاللہ تعالی آئیڈیا ہوگا کہ بلو ورلڈ سٹی کتنی تیز ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی تیز ڈیولپمنٹ اس وقت بلو ورلڈ سٹی کے اندر ہو رہی ہے, اسلام آباد راولپنڈی کے کسی بھی ہاؤسنگ سیکٹر میں یا ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر اتنی تیز ڈیولپمنٹ کسی سوسائٹی کی نہیں ہے. اتنے زیادہ اگریسو جو پلانز ہیں وہ کسی سوسائٹی کے پاس نہیں ہیں, اور اتنی زیادہ زمینیں بھی کسی سوسائٹی کے پاس موجود نہیں ہیں جتنی زیادہ زمینیں اس وقت بلو ورلڈ سٹی کے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ بات رہے گی اس کی این او سی کی. این او سی کے لیے ڈاکومنٹس وغیرہ بالکل سبمٹڈ ہیں جی. اس کے بعد یہ ہے کہ اب یہ اداروں کا کام ہے کہ اداروں اس کو این او سی دیں. وہ کب دیتے ہیں کب نہیں دیتے اس کا مجھے نہیں آئیڈیا, وہ جب بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. بٹ ایٹ لیسٹ جو کمپنی کے ہاتھ میں ہے, جو سوسائٹی کے ہاتھ میں, وہ سوسائٹی بہت زبردست طریقے سے چیزوں کو مینج کر رہی ہے. اسی چیز کے سلسلے میں, اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اس کو ہم آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ بلو ورلڈ سٹی پیسہ ہی نہیں کمانے کے لیے بنا. بلو ورلڈ سٹی کا پرپز ہی کچھ اور ہے. بلو ورلڈ سٹی کی ایگزسٹنس کیوں آئی, بلو ورلڈ سٹی کو بنانے کا مقصد کیا تھا, اس کے پیچھے بہت بڑا ایک موٹیو ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے. اس کے پیچھے امت مسلمہ جو ہے اس کے لیے بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں اس میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر صاحب کہہ رہے ہیں. ہم آپ کو اپنی اسی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ چیز دکھائیں گے کہ سعد نذیر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ چیز بتائی کہ وہ بلو ورلڈ سٹی کو کیوں بنایا تھا انہوں نے, اور اگر انہوں نے اس کو بنانے کا ارادہ کیا تھا تو کس مقدس مقام کے اوپر, کس چیز کا انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ وعدہ کیا تھا, اور اللہ پاک سے کیا دعا کی تھی. یہ ساری چیزیں آپ کو ہم اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے. ویڈیو کے اس اگلے سیکشن میں ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ ابھی ایگزسٹنگلی جو بلو ورلڈ سٹی ہے وہ غریب غربا کے لیے کیا چیزیں کر رہا ہے. الحمدللہ ان کا ایک دسترخوان چل رہا ہے جہاں پہ غریب غربا لوگ جو ہیں وہ 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں. ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ پاک کو یہ امر, یہ والی چیز بہت پسند ہے کہ اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت کی جائے, اللہ پاک کی مخلوق کو کھانا کھلایا جائے. بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ پاک اس چیز کی بار بار ترغیب بھی دیتے ہیں ہمیں, احادیث کی صورت میں ترغیب آئی ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بلو ورلڈ سٹی الحمدللہ اپنا دسترخوان جو ہے اس کو چلا رہا ہے, اور وہاں پہ 3 ٹائم کا کھانا غریب لوگوں کو دیا جا رہا ہے. اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. دوسری چیز ناظرین, بلو ورلڈ سٹی کے اندر ایک فری کیمپ بھی موجود ہے, میڈیکل کیمپ, فری کلینک ہے, میڈیکل کلینک ہے, جہاں پہ غریب غربا لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, آپ کو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں, جو لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں, اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر دیں, تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ کو اس طرح کی مفید انفارمیشن ملتی رہے.
اگر بلو ورلڈ سٹی میں کسی بھی قسم کی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر کے اوپر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بلو ورلڈ سٹی میں کی گئی انویسٹمنٹ آپ کی ضائع نہیں ہوگی. یہ انویسٹمنٹ لانگ ٹرم ضرور ہے, شارٹ ٹرم کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ 4 سے 5 سال آپ ہولڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا پروفٹ دے کے دے گی, بٹ یہ انویسٹمنٹ انشاءاللہ آپ کی بہت زبردست رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے ناظرین آپ کو ویڈیو کے اگلے سیکشن میں لے کے چلتے ہیں اور وہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے آپ کو ابھی یہاں پہ کمیونیکیٹ کی ہیں, جو ہم نے آپ کو ابھی چیزیں بتائی ہیں, ان کی آپ کو ویڈیو فوٹیجز دکھاتے ہیں. آئیے چلتے ہیں. لیکن یہ کاوش یہ جستجو ہر کسی کی زندگی میں قائم رہنی چاہیے کہ اس نے اپنے رب کو تلاش کرنا ہے, اس نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. اور آپ اگر آج یہاں بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تو یہ میں نے تو نہیں جوڑا, یا یہ اسٹیج پہ بیٹھے کسی شخص نے تو نہیں جوڑا آپ کو نا. آپ امر ربی ہے کہ آپ آج یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ مقصد کیا اللہ پاک کی ذات سے بھی جڑا ہوا ہے کہ نہیں, یہ آپ نے تلاش کرنا ہے. اور میں اپنا صرف گواہ ہوں, یا اس اسٹیج پہ بیٹھے میں اپنے رفقا کا گواہ ہوں کہ ندیم اجاز صاحب کو, نعیم اجاز صاحب کو میں جانتا ہوں. یہ اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ پاک کی راہ میں بہت فروانی سے خرچ کرتے ہیں اور بے حساب خرچ کرتے ہیں, میرے سے زیادہ خرچ کرتے ہیں, اور میں نے ہمیشہ ان کو اپنے سے آگے پایا اس معاملے میں. اور ندیم صاحب کے علاقے میں بنتی ہوئی مسجدیں, ان کے علاقے میں کوئی پرابلم لے کے ان کے پاس آ جائے اس کی ہیلپ کرتے ہیں, رمضان میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. یہاں ایک ہم نے دسترخوان بھی لگایا, ایک چھوٹی سی کاوش ہے, اور بہت ساری باتیں ہیں. ڈائلسس کا سینٹر ندیم صاحب بنا رہے ہیں. تو جب آپ کو یہ بات کلیئر ہو کہ جتنی لاکھوں کنال زمین ہے اور جتنی گاڑیاں ہیں اور جتنی عزت ہے یہ سب یہیں رہ جانی ہے, اور ہم نے کسی نہ کسی کو ہینڈ اوور کر کے چلی جانی ہے. اور یہ بات ہم میں سے ہم سارے مسلمان تقریباً یہاں آئی ایم شور بیٹھے ہیں, اور سب میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی میں اسٹیج پہ چڑھ کے پوچھوں, آج پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے جس نے مرنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اس کا مطلب ادھر نعیم صاحب نے نہیں مروانا, یہ اس لیے ہاتھ کھڑا کیا کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, اور کہتے ہیں کہ موت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, اس سے بہت سارا زندگی کا سفر آسان ہو جاتا. تو جب ہمیں یہ سب کو کلیئر ہے کہ ہم نے مر جانا ہے, اور وہ گولیوں سے نہیں مرنا, وہ ہم نے طبعی موت مرنا ہے, یا اللہ کرے شہادت کی موت ہمیں ملے. تو جب ہم نے مر جانا ہے اور اپنا سارا مال و اسباب ہم نے آگے ہینڈ اوور کر جانا ہے, تو پھر یہ بات اگر آپ لوگوں کو کلیئر ہے تو یہ بات اس اسٹیج پہ بیٹھے تمام افراد کو بھی کلیئر ہے. یہی وجہ ہے کہ ندیم بھائی, نعیم بھائی اور ساری مینجمنٹ دل کھول کے, سرفراز صاحب بہت ساری ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں غربا میں. میری زندگی کا مقصد, میں اس فیلڈ میں کیوں آیا وہ تھوڑا سا آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. شاید اس مقصد میں آپ لوگوں کا بھی کہیں اپنا اپنا مقصد مل جائے اس پروجیکٹ سے جڑے رہنے کا. میں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے, خانہ کعبہ پر ہاتھ رکھ کے, اور یہ پہلے بھی میں نے شیئر کی کہ اللہ پاک اس پروجیکٹ سے کمائے ہوئے مال کو اور اس پروجیکٹ سے بنائی ہوئی دوستیوں کو اس ملک میں اور پوری دنیا میں اسلام کی پذیرائی کا, خلافت کے قیام کا, اسلام کے دوبارہ احیاء کی بنیاد بنا دے. اور میں سمجھتا ہوں مجھے اس پروجیکٹ کی کامیابی میں اور اتنی دشمنیوں کے باوجود جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے اس کے باوجود اللہ پاک اسے دن رات اور دگنی اور چگنی ترقی دے رہا ہے. مجھے اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ شاید اللہ پاک نے وہ دعا قبول کر لی ہے. پتہ نہیں ہماری زندگیوں سے کتنا رول لینا ہے, میری سے کتنا لینا ہے, آپ سے کتنا لینا ہے. شاید ہم نے ایک ذرہ ہی بننا ہو, شاید آج سے 3 نسلیں بعد کسی نے یہ کام کرنا ہو, لیکن اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں قبول فرما لے. میری صرف اور صرف اتنی سی دعا تھی اللہ پاک, اللہ رب العزت سے. حالانکہ ہمارے اس پروفیشن کا کوئی پالیٹکس سے تعلق نہیں, ہمارے اس پروفیشن کا, اس ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کا, یہ ایک اتفاق سے آج ہمارے ڈیلر بھائی بھی بیٹھے ہیں, وہ اکثر مجھے مذاق کرتے ہوتے ہیں کہ جی بھائی جان آپ پروجیکٹ بیچتے جو ہے وہ بیچ میں خلافت کو لے آتے ہیں. لوگ جو ہے وہ اپنے پلاٹوں کے چکر میں ہیں, آپ خلافت کے چکر میں ہیں, تو ایسی باتیں نہ کیا کریں. بہرحال کیوں نہ کیا کریں ایسی باتیں, جب اللہ رب العزت نے جان دی ہے اور مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے اور اتنی سمجھ دی ہے, تو یہ بات کب کے لیے, یہ مصلحت کب کے لیے چھپائیں نا. اگر اللہ اپنی راہ میں موت دے دے تو اس سے خوبصورت اور چیز کیا ہوگی. تو آپ سب سے بھی یہی استدعا ہے, یہی دعا ہے کہ اس پروجیکٹ سے میری زندگی کا مقصد یہ ہے, اور آئی ایم شور اسٹیج پہ بیٹھے تمام افراد جو اللہ کی رضا کی خاطر کام کر رہے ہیں ان کی زندگی کا مقصد بھی یہی. تو صرف اس مقصد کے لیے اس پروجیکٹ سے جڑی رہیں.
پیسے تو آپ کو ہر جگہ ملتے ہوں گے، مشکلات بھی ہر جگہ آتی ہوں گی، اور جیسے نعیم صاحب نے فرمایا کہ موت بھی ہر جگہ آ سکتی ہے، اگر وہ یہاں بھی آنی ہے، مجھے آنی ہے، آپ کو آنی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، جب موت آتی ہے تو انہیں گاڑی کے باہر ہی کوئی نہ کوئی گولی مار دیتا ہے. ایسی بھی کئی ایگزامپلز ہیں. ایسی ایگزامپلز ہیں ہمارے ملک میں، اپنے باڈی گارڈز نے اپنے حکمرانوں کو مار دیا. امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں بچ سکا تو ہماری کیا اوقات ہے اس میں. تو اس لیے موت آنی ہے، موت برحق ہے، اس میں کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ٹرینڈ یہاں پہ قائم ہو گیا تھا، پولیس کے آنے پہ ہم لوگ سائڈ سے ڈس انگیج ہو جاتے تھے. اس روش کو بھی امپروو کرنے کے لیے نعیم صاحب نے اسپیشلی پولیس سے نیگوشیٹ کر کے جو ہمارے ایک پڑوسی پروجیکٹ کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا وہ الحمدللہ اس وقت تصفیے کے موڈ میں، اور اللہ پاک نے چاہا تو اچھا فیصلہ اس میں سے باہر آئے گا اور یہ مشکلات یہاں سے ختم ہو جائیں گی. ہم جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو 24/7 ہماری جان ہتھیلی پہ ہوتی ہے، چونکہ اگر کوئی پرابلم بڑھ گئی تو آپ لوگ تو گھروں کو چلے جائیں گے. ہم نے لوگوں سے اربوں روپیہ لیا ہوا جس کا ہم نے حساب دینا، اور ہم سے ڈیلی کی بیسس پہ حساب لیا جاتا ہے. آج صبح بھی میں اور ندیم صاحب حساب دے کے آئے ہیں. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز انشاءاللہ تعالیٰ انفارمیٹو ویڈیوز ہم اب تک جو ہے وہ پہنچاتے رہیں گے. آپ سب لوگوں سے ایک چیز کی گزارش ہے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. ہمارے لیے یہی سب سے بڑا انعام ہے. آپ کی طرف سے ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ یہی ہے کہ آپ اپنے دعاؤں میں ہمیں اپنا حصہ بنا لیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فروخ شراز کو اجازت دیجیے. نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان.